آؤ ساتھیو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ۔ ایسا مبارک مہینہ کہ جب حضور تشریف نہ لائے تھے تو آپ کو پتہ ہے آپ پڑھتے رہتے، بس یاد دہانی کرنا میرا مقصد ہے۔ بعض خطے تو دنیا میں ایسے بھی تھے کہ جب وہاں پہ کوئی بادشاہ مرتا تھا نا تو یہ جنہوں نے تاریخ لکھی ہے حضور کی پیدائش سے پہلے کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مصر میں جو بادشاہ ہوتے تھے جب وہ مر جاتا تھا تو اس کی اتنی بڑی قبر بنائی جاتی کہ پورا پہاڑ باضابطہ قبر میں بدل دیا جاتا، یعنی پہاڑ کا کوئی حصہ پوری غار ہوتی تو اس میں بادشاہ کو رکھا جاتا، اس کے ساتھ غلہ رکھا جاتا، راشن، جہالت دیکھیے، کھانے پینے کا سامان، یہاں تک بھی کوئی بات نہ دی چلیے ٹھیک ہے آپ نے سامان رکھ دیا کافی خزانہ ہے، صرف اتنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اس کے نوکروں کو غلاموں کو اسی میں رکھ دیتے تھے اور اوپر سے غار کا منہ بند۔ ان کا عقیدہ قاری یوسف رضا صاحب یہ تھا کہ بادشاہ سلامت اندر جائیں گے اٹھیں گے تو خدمت کی ضرورت تو پڑے گی۔ اب ان گدھوں سے کوئی یہ پوچھے جب وہاں اٹھیں گے تو وہاں دیکھا جائے گا، اس کے ساتھ دوسروں کو بلی کا بکرا کیوں بنا رہے ہو؟ یہاں تو میاں بلی کا بکرا نہیں بلی کا ہاتھی بنا دیا کرتے تھے لوگ، بڑے بڑے غلاموں کو بند کر دیتے اور لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ جو راشن ہوتا تھا یہ لوگ مل بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اچھا وہ راشن ختم ہو جاتا تو ان میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا اور آخر میں وہ طاقتور بھی ایک دن اسی غار کی خاک بن جاتا تھا۔ ایسا دور تھا جس بھارت میں ہم آج سانس لے رہے ہیں آزادی کی، اسی بھارت میں جب کوئی عورت مر جاتی تھی نا تو اپنے پتی کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عربستان کا ماحول بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، وہاں پر بڑی قید و بند کی صعوبتیں عورتوں کو برداشت کرنا پڑتی تھی۔ میاں کمزور کا تھا ہی کون، مصیبت والوں کا تھا ہی کون، مگر وہ آئے انی سے بے کساں، چارہ ساز درد مندہ رحمت للعالمین تشریف لائے۔ آج دنیا میں ہم ایک جملہ سنتے ہیں، شلوگن سنتے ہیں، اچھے دن آئیں گے تب جب ہم آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نادانو تم اچھے دن نہیں لاؤ گے، اس کائنات میں اچھے دن تو تب آئے تھے جب آمنہ کے لال تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ کیسے وقت میں حضور تشریف لائے، سبحان اللہ، نہ مکمل اندھیرا اور نہ مکمل اجالا۔ مکمل اندھیرے میں حضور تشریف لائے تو اجالے کو شکایت ہوتی اور دن کو شکایت ہوتی کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، مجھے کیوں نہیں نوازا اپنی رحمت سے۔ اس کے برعکس صورتحال ہوتی، شکایت کا موقع تب بھی ہوتا، مگر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد کا وقت ایسا منتخب فرمایا کہ اندھیرا جا رہا ہے اجالا آ رہا ہے، اور اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کے اندھیروں اپنے بوریے بسرے سمیٹو، میرا محبوب آ رہا ہے، اجالا لے کے آ رہا ہے، محبتوں کے دیپ لے کے آ رہا ہے، پیار کے چراغ لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہی خوبصورت وقت ہے، سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ ٹھوکا ممبر سے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے ایسے۔ کیا کہنے بابا، اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے، رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ آئے لوگوں، مکہ میں جگہ جگہ چوپالیں لگی تھی، بیٹھکیں لگی تھی، خانہ کعبہ کا بھی ایک صحن تھا، قریب میں کافی جگہ ہے جہاں پر آپ تمام مسلمان جا کر کے طواف کرتے ہیں۔ وہیں پر آس پاس فجر یعنی دن نکلتا تھا، صبح صبح کا وقت ہوتا تھا تو مکہ کے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اپنے دکھ درد سناتے تھے، ایک دوسرے کی سنا کرتے تھے۔ یہ میں 12 ربیع الاول کی داستان سنا رہا ہوں، ٹھیک وہی صبح، عین وہی صبح جبکہ حضور تشریف لا چکے ہیں، وہاں پہ لوگوں میں تبصرہ ہو رہا، تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک عمر دراز شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا صاحب ایک بات تو ہماری سن لو، سارے لوگ خاموش ہو جاؤ۔ چونکہ وہ عمر رسیدہ شخص تھا، عزت دار تھا سماج کا، تمامی حضرات خاموش ہو گئے۔ سب نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں میری بات دھیان سے سنیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آخر آج مکہ میں کون سی کرانتی آئی ہے،
कौन सा बदलाव आया है, कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। कसा बात क्या हो गई का बात ये है, मेरे घर पे फाका हो गया तो खाना न बनाता, बड़ी परेशानी पड़ गई थी। हम मेरा पूरा परिवार भूखा ही सो गया, मगर पता नहीं सुबह कौन सा बदलाव आया। वही बकरी है जो रात हमारे घर पे बंधी हुई थी, उसके थन में दूध की एक भी बूंद नहीं थी। सुबह आकर के मुझे मेरी बीवी ने उठाया और मुझसे कहा, आप ही बाकी बचे हैं, बाकी तमाम हजरात ने दूध नोश फरमा लिया। मैंने कहा ये दूध आया कहां से? बीवी ने कहा वही बकरी, वही खूंटा, वही जगह, और उसी जगह पर पता नहीं क्या हो गया, उसके थन में इतना दूध निकला कि बर्तन भर गए, दूध खत्म नहीं हो रहा है। बताओ मक्का वालों, ये मक्का में हो क्या रहा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। वो बूढ़ा आदमी था, उसने जब ये कहा तो एक जवान बंदा खड़ा हुआ। उसने क्या, बड़े मियाँ तुमने मेरी हिम्मत बना दी, वरना मैं तो डर रहा था अपनी बात बताते हुए। तुम्हारी क्या बात है? का साहब जो मामला तुम्हारे घर आया मिलता जुलता मेरे घर भी वही पेश आया। तुम्हारे घर क्या पेश आया? कब मेरे घर मेरी बहन को बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, किसी ने कोई इलाज न बताया। मेरी बहन आंखों से नाबीना है, बड़ा परेशान हूँ, बड़े बड़े लोगों को मैंने दिखा दिया मगर आंखों में बीनाई नहीं आती। सुबह उठा हूँ तो बहन की आंखों में बीनाई आ चुकी है। मेरे घर वाले परेशान हैं कि ये हुआ कहाँ से। परेशान इस माना कर हैं कि बड़े बड़े लोगों से इलाज नहीं हो पाया, मगर आज खुशियों के समंदर दिलों में समा रहे हैं कि मेरी बहन की आंखों में बीनाई का नूर आ गया। अल्लाह अकबर। ये देखो मेरी तरफ ये तबसरा चल ही रहा था कि सामने से खातून आ गई। हुजूर के दीवानों जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। अरे ये हुजूर का मिलाद बयान किया जा रहा है, सुन्नी नहीं मचलेगा तो क्या टुन्नी मचलेगा? अरे हुजूर के मिलाद पे मचलो और आला हजरत के लहजे में कहो, खाक हो जाए जलकर अदू मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर तुम्हारे बिल्कुल सीधे साधे लहजे में कहूं तो निसार तेरी चहल पहल पर। वाह। बाकी आप पढ़ दो मेरे साथ, उदयपुर और संग्रामपुर, सैदपुर आसपास से आए हुए मुसलमान भाइयों, बगरैन के तमाम भाइयों मेरे साथ पढ़ दो, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लगा दो मकानों की छतों पे झंडे ताकि जो भी गुजरे समझ जाए हुजूर के दीवानों की बस्ती नजर आ रही है, हुजूर के चाहने वालों की बस्ती नजर आ रही है। यार हम हुजूर की पैदाइश की खुशी ना मनाए, खुदा जन्नत संवार रहा है। खुदा जन्नत को समा, खुदा जन्नत में खुशियां, हूरों को हुक्म देता है खुशियां मनाओ। आसमान में जो पिंदील है सितारों की शक्ल में, इसकी रोशनी में इजाफा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। वो औरत आकर के वहीं पे खड़ी हो गई। उसने कहा क्या बातचीत चल रही है? तो कहा आप जाइए, आप जाइए, आपका काम नहीं है। उसने कहा मुझे भेज रहे हो लेकिन मुझसे ये नहीं पूछोगे कि ये मक्का में क्रांति क्यों आ रही है, ये बदलाव क्यों आ रहा है? का क्या मतलब? का मतलब नहीं, मैं दिखाऊंगी तुम्हें जो सच्चाई है। तो सबके कान खड़े हो गए। सबने कहा अच्छा तुम्हें इसका इल्म है कि ये क्रांति मक्का में आई कैसे, ये बदलाव आया कैसे? उसने कहा इल्म ही नहीं है, इल्म यकीनी है, आंखों से देखा है। सुभान। सब खड़े हो गए। कहा तुमने देखा है तो हमें नहीं दिखाओगी? कहा इसलिए तो खड़ी हुई, आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मंजिल का पता बताती हूँ। मैं तुम्हें उस चौखट तक ले जाती हूँ जहाँ से नूर की खैरात बट रही है, जहाँ से मोहब्बत बट रही है, जहाँ से प्यार के चिराग बट रहे हैं। आओ मेरे पीछे पीछे। खातून आगे आगे, बाकी हजरात उसके पीछे पीछे, यहाँ तक पहुँच गए। सफा मरवा को क्रॉस करके मुस्तफ़ा की चौखट के करीब पहुँच गए, हजरत आमना के दरवाजे के करीब पहुँच गए। नूर है कि छन छन के बरस रहा है। ऐ लोगों, इस मंजर को अगर मैं मंजूम खराज अकीदत पेश करना चाहूँ तो इस मौके पर मेरी सतह जहन पे इससे खूबसूरत शेर नहीं आ रहा है जो नकी अली खां के बेटे इमाम अहमद रजा ने कहा था, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। लिख दो अपने मकानों के दरवाजों पर, ये रबीउल अव्वल का मौका है जब तुम बनाया करो, पंफलेट बनाया करो, होर्डिंग बनाया करो, तो उन पे
یہ اشعار ضرور لکھا کرو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت، بولیے اس دل افروز ساعت۔ وہاں پہ وہ تمام حضرات آئے اور انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مکان تو یہ وہی ہے جناب عبد المطلب کا جو پہلے تھا، مگر انداز بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، ڈھنگ بدلا بدلا نظر آ رہا ہے۔ ارے اب ڈھنگ صرف آمنہ کے مکان کا نہیں بدل رہا ہے، دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، دنیا کا منظرنامہ بدل رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ اللہ اکبر رحمت للعالمین آ رہا ہے۔ ارے قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری طرف نور آ گیا، یعنی کہ نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ یہ تمامی حضرات مطمئن ہو کر اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے کر کے واپس ہوئے۔ ارے وہ جو گھروں میں کرانتی نظر آئی نا، وہ اسی چوکھٹ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، بولے ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جو یہاں پر دادا بن چکے ہوں گے، یعنی جن کے پوتی پوتے ہو چکے، وہ اس بات کو بہت جلدی محسوس کر لیں گے۔ گھر پہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں یعنی کہ بچے کی ماں بیٹے کی بیوی امید سے تھی، تو اس کا سب سے زیادہ غم یقیناً دلہن کو ہوتا ہے، چونکہ پیدائش کے وقت اگر شوہر بقید حیات ہو تو خوشیوں میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، بے شک۔ اس کے بعد یہ غم سب سے زیادہ اگر کسی کو ہوتا ہے تو جوان بیٹے کے باپ کو ہوتا ہے، چونکہ بیٹے کی موت سے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور یہاں تو بیٹا بھی وہ ہے جو سارے بیٹوں میں لاجواب تھا۔ نام تھا عبداللہ، عبد المطلب کا سب سے چہی تھا، سب سے شریف، سب سے سجن، سب سے سچا اور سب سے اچھا بیٹا، جس کو بڑی دعاؤں کے بعد حضرت عبد المطلب نے خدا سے مانگا تھا۔ اور یہ زبیبی کہلاتے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ جب ان کی قربانی کا نمبر آیا، لیکن عبد المطلب قرے پہ قرہ ڈالتے رہے اور ادھر اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو قرہ ڈالتے ڈالتے بچا لیا۔ اور عبد المطلب تمہارا تو بہانہ تھا، بچانے والا میرا خدا تھا، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ ہماری ساتھ جوان بیٹے ہو جائیں تو رشتے سب کے آتے ہیں، مگر جیسے رشتے جناب عبداللہ کے آئے کسی کی، ہر پریوار سے رشتہ آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں ہماری دوشیزہ جوان ہو چکی ہے، رشتہ قبول کر لیجئے، لیکن رشتہ بھی منظور ہوا تو کس کا؟ ہم سب کے حضور کی ماں سیدہ آمنہ خاتون کا۔ اے مسلمانوں، ان کا نام آئے تو ہمارا دل اور ہماری آنکھیں ادب سے جھک جانا چاہیے۔ یار ہماری ماں کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حضور کی ماں کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ ان کی ماں کی عظمت، ان کی ماں کی قدموں کی خاک، اللہ کی عزت کی قسم، پوری امت مسلمہ کی آنکھوں کا سرما ہے میرے ساتھیوں۔ وہ حضرت سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر پہ تشریف لائی، شکم مادر میں حضور تشریف لا چکے ہیں حضرات، اور حضرت عبداللہ سفر پہ گئے تھے تجارت کے، واپسی میں یثرب کے قریب، مدینہ شریف کو یثرب کہتے ہیں، وہاں پہ انتقال ہو گیا آپ کا۔ پیدائش کے وقت میں نے آپ کو بتا دیا، سائیکولوجیکل طریقے سمجھیے آپ اس بات کو، کہ آپ کے گھر پہ کبھی ایسا منظر آیا ہوگا کہ گھر پہ پیدائش ہوئی ہے، آپ دادا ہیں بچے کے اور آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو اس موقع پر خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، مگر دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلک جاتے ہیں کہ آج اگر میرا بیٹا بقید حیات ہوتا تو اس کی پیشانی محبتوں سے کھل اٹھی ہوتی۔ حضرت عبد المطلب کو جب پتا چلا کہ ایسے ایسے میرے گھر میں اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے کہ سب کی زبان پہ یہ ہے سردار قریش مبارک ہو، ایسا بچہ تو پورے مکہ میں کیا دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ دادا دوڑے دوڑے دروازے پر پہنچے، بگرین، سید پور، سگرام پور، آس پاس سے آئے ہوئے مسلمانوں، ان جملوں کو ذرا توجہ کے ساتھ سنو۔ حضرت عبد المطلب جیسے ہی دروازے پہ داخل ہوئے اور اندر قدم رکھا، سردار قریش ہیں آپ کو فوراً اپنے سب سے چہیتے اور سب سے سچے، سب سے اچھے بیٹے عبداللہ کی یاد نے پکڑ لیا آپ کے ذہن کو، آپ کے قدم بوجھل ہو گئے،
آپ فوراً بیک ہوئے، یعنی دروازے سے باہر آئے اور اپنی آنکھوں کو برسنے دیا، اور اس کے بعد کپڑے سے آنسو پوچھے، چونکہ دل میں یہ بات بھی تھی کہ اگر میں بہو کے سامنے جا کر کے رو دیا تو وہ صنف نازک ہے، اس کے پیمانے صبر ٹوٹ جائے گا، میں اگر اس کے سامنے جا کر کے رو دیا۔ حضرت عبد المطلب نے آنسو صاف کیے، اور امنگ ہے دل میں کہ اپنے پوتے کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جدھر سے گزر رہا ہوں اسی کا چرچا ہو رہا ہے۔ جو دادا بن چکے ہیں وہ جانتے ہیں اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو پوتی پوتوں سے۔ اولاد کو تو ڈانٹ بھی دیتا ہے مگر پوتی پوتوں کے ناز نخرے اٹھاتا ہے دادا جو ہوتا ہے۔ اندر داخل ہوئے، جیسے ہی سیدہ آمنہ کے قریب پہنچے، کیا ہمارے حضور کی ماں کے دل میں اس وقت نہ جانے کتنے ارمان نہیں ہوں گے؟ حضرت آمنہ نے ایسے موقع پہ کی فطری بات، نیچرل بات ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنا نظر آ جائے اور وہ بھی اپنا عبد المطلب جیسا سسر ہو، سبحان اللہ، جو باپ کا رشتہ رکھتی تھی، سبحان اللہ۔ اے خواتین امت، آپ سے بھی کہتا ہوں تمہاری شادیاں ہو چکی ہیں اگر، تو اپنے شوہر کے باپ کو سسر کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو، باپ کی نگاہ سے دیکھا کرو، جیسے سیدہ آمنہ دیکھتی تھی۔ اور اے وہ تمام حضرات جن کے بیٹوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے بیٹوں کی دہلیز پر ان کی دلہنوں کے قدم پڑ چکے ہیں، تم اپنے بیٹوں کی بیویوں کو بہو کی نظر سے نہیں بیٹی کی نظر سے دیکھا کرو، تو انشاءاللہ ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، ہر گھر جنت کا نقشہ پیش کرے گا۔ سیدہ آمنہ کی نگاہوں کے سامنے جب سردار قریش آئے تو دل بھر آیا۔ وہ دل بھرنا کیا تھا؟ دراصل وہی یاد تھی جو حضرت عبداللہ کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے دست شفقت رکھا، کہا بیٹی، روتے ہوئے وہ جملے کہے، انہوں نے کہا بیٹی تو صبر کر، اللہ نے ہمارے غم دور کر دیے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، اور صرف عبد المطلب اور آمنہ کے غم دور نہیں ہو رہے ہیں بلکہ کائنات میں ہر درد مند کے غم دور ہو رہے ہیں۔ جو بھی غم سے نڈھال ہیں ان کے غم دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ بولیے زور سے سبحان اللہ۔ اب یہاں جو مجھے سمجھانا تھا وہ یہ ہے، قیامت تک جو بچے یتیم پیدا ہوں گے، جن بچوں نے اپنے باپ کا پیار نہیں دیکھا، جن بچوں کو اپنے باپ کی گود نہیں ملی، آغوش نہیں ملی، بہت سے بچے ہوں گے آپ کے بغرین میں بھی ایسے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تو والد پردہ فرما چکے، انتقال ہو چکا۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ دنیا میں تشریف لائے چھوٹے تھے جب آپ، تو اسی موقع پہ آپ کے والد فوت ہو گئے۔ لوگوں، حضور کو اللہ پاک نے دیکھو یتیم پیدا فرمایا، یعنی جب دنیا میں تشریف لائے تو والد کا سایہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اس میں نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یتیموں کا بھی دل تھوڑا نہ کرنا۔ تمہارے ساتھ اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو میرے حضور کی سنت سمجھ کر کے صبر کر لینا، میرے حضور کا طریقہ سمجھ کر کے صبر کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے حضور تشریف لا رہے ہیں، اللہ کی قسم، غم والوں کے غم مٹانے کے لیے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بولیے ذرا زور سے سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ۔ اسی پہ اگر گفتگو کروں تو بڑی طویل بات ہو جائے گی، مگر میں نے چند گوشے آپ کے سامنے رکھ دیے تاکہ آپ کو پتہ چلے، اگر ہندو لوگوں تک بھی میرا پیغام جائے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو ہمارے حضور سے بڑا رحم دل کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ حضور غموں کو مٹانے آ رہے ہیں۔ اب سردار قریش نے اپنے پوتے کو دیکھا، آنکھیں بھر آئیں، پیشانی چومی، اور پیشانی چومنے کے بعد حضور نے حضور کو حضرت عبد المطلب نے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد اور حضور کے لبوں پہ مسکراہٹوں کے گلاب کھل رہے ہیں۔ زور سے بولو سنیو، زور سے بولو ذرا۔ اب گود میں اٹھانے کے بعد نا حضرت آمنہ سے کہا، بیٹی آمنہ میں ذرا اپنے پوتے کو خانہ کعبہ کا طواف کرا کے لاتا ہوں۔ میں نے کہا نا دادا کے دل میں بڑے ارمان ہوتے ہیں پوتی پوتوں کے لیے۔ اور پھر حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو، یعنی کہ ہم سب کے آقا رحمت للعالمین کو آغوش میں چمٹا کر کے خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ جو حضرات حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور کے مکان سے خانہ کعبہ کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ وہ چلتے رہے مگر نگاہیں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا،
यार पोता काला हो या गोरा हो, दादा को तो चांद जैसा लगता है। بے شک سبحان اور یہاں تو پوتا بھی ایسا ہے کہ چاند بھی جن کے قدموں سے خیرات لیتا ہے۔ یہاں تو پوتا بھی ایسا ہے کہ سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اونچا بولو، اونچا بولو۔ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اب وہ چلتے چلتے کب خانہ کعبہ کے بالکل قریب آ گئے، عبداللہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ چند قدم پہ رہ گیا خانہ کعبہ۔ میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ جائیں گے اچھی طریقے سے۔ ایسے دیکھ رہے تھے، اب ایسے دیکھا تو کعبہ بالکل قریب، مگر کعبے کو دیکھ کے دماغ چکرانے لگا سردار قریش کا۔ پریشان سے ہو گئے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ سردار قریش کہتے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، میں بڑھ رہا ہوں کعبے کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اعلیٰ حضرت کا لہجہ دیکھیں قاری صاحب، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، سبحان اللہ، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں نا، تو میرا اشارہ سمجھیں بس، اس میں جو رکھے تھے وہ فٹ کیے ہوئے، سمجھ گئے؟ ارے 360 نہیں تھے اس میں، تھے کہ نہیں تھے، کچھ تھا 360 کی تعداد میں اس میں، وہ دھڑام دھڑام گرنے لگے، دھڑام دھڑام۔ کئی میں سے تو آواز بھی آئی کہ ہمارے دن لد گئے، ہائے ہائے ہائے، ہمارے دن لا تعبد الاسنام، ہماری پرستش نہیں ہوگی، اب اس کی عبادت ہوگی جس نے سنسار کو پیدا کیا ہے، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اب اس خدا کی عبادت ہوگی، ایک خدا کی عبادت۔ بولیے لا الہ الا اللہ، سب پڑھیے لا الہ الا اللہ، اونچا پڑھیے لا الہ، ہاتھ اٹھا کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد۔ اور طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ بھی جھوم رہا ہے، منتظر دونوں عالم تھے جن کے لیے، منتظر دونوں عالم تھے جن کے لیے، آئے وہ اور پھیلی خوشی ہے طرف ان کے آتے ہی ظلمت کے بادل چھٹے، ہو گئی روشنی روشنی ہے طرف۔ کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، وہاں کا رواج یہ تھا کہ آس پاس کی عورتیں جو دیہات میں رہتی تھیں، ہوتا نا جیسے بدایوں ہے تو بدایوں کے آس پاس کا جو دیہی علاقہ ہے، تو ایسی مکہ کے آس پاس کا جو علاقہ تھا دیہی، تو وہاں کی عورتیں آتی تھیں، اور رواج تھا، وہاں کا ایک کلچر تھا، کلچر کا حصہ تھا ان کے، وہ آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں، امیروں کے بچوں کو، اور پھر وہ بچے وہاں جا کر کے دودھ پیتے تھے، ایام رضاعت وہیں پہ گزارتے تھے، پھر واپس وہ مکہ آ جاتے تھے۔ اس سال بھی ایک قافلہ آ رہا ہے، اور دیکھو اس قافلے میں ایک ایسی خاتون بھی ہے جس کے گھر میں فاقے ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کئی روز مکان کا چولہا نہیں جلتا۔ وہ کہتے ہیں نا کمزور کا کوئی نہیں ہوتا، مگر ایک جملہ میں کہوں گا، جس کا کوئی نہیں اس کا بھی خدا ہے یار۔ بے شک حق ہے۔ اس خاتون کی سواری بھی ایسی ہے کہ جس سے غربت کی نشانی صاف ظاہر ہو رہی ہے، وہ کوئی سہارا ہی نہیں دے رہا انہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تو اور مطلب دھکیل دیا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ نام ہے ان کا، کتنی مشہور ہو گئی حلیمہ، نہ جانے کتنی خاتون قافلے میں ہوں گی، مجھے ایک کا نام یاد نہیں سوائے حلیمہ کے، بے شک بے شک۔ اور سب چھوڑ کے چلی گئی حلیمہ کو کہ لو ہو گیا حلیمہ، اگر تمہارے چکر میں ہم رکے تو پہنچ گئے مکہ۔ حضرت حلیمہ نے روتے ہوئے کہا میری قافلے کی عورتوں میرا مذاق نہ اڑاؤ،
تمہیں چھوڑنا ہے چھوڑ کے چلی جاؤ، کیا کروں غریب خاتون ہوں، میرے پاس تو یہی سواری ہے، اب جب یہ ساتھ نہیں دے رہی تو میں کیا کروں، لیکن میں اپنی سواری کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، یہ کمزور ہے تو میں بھی کمزور ہوں، اور کمزور دو ملتے ہیں تو طاقت بن جاتی ہے، کہ میں اس کمزور کو سواری کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں؟ تمام خواتین حضرت حلیمہ کو چھوڑ کے چلی گئیں، مکہ کے سارے بچے امیروں کے بچے لے کر کے آ گئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان بچوں نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، میں کہتا ہوں میرے حضور نے انتخاب ہی حلیمہ سعدیہ کا فرمایا تھا، قسمت کا ستارہ تو انہی کا چمکنے والا تھا۔ اب وہ مکہ جا رہی ہیں اور وہاں کی عورتیں مکہ سے نکل رہی ہیں، بے شک وہ نکل رہی ہیں، حلیمہ سعدیہ اندر جا رہی ہیں، مکہ کے اندر داخل ہو رہی ہیں، شوہر بھی ہیں ساتھ اور ایک دودھ پیتا بچہ بھی ہے۔ اندر جب پہنچی پتہ چلا، سب کے گھروں گئیں، کہ یہاں تو سب بچے چلے گئے، کسی نے بتایا حلیمہ ایک بچہ ہے، ابھی ایک بچہ ہے، یتیم ضرور ہے، مگر جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے بھاگ کھل جائیں گے، تیری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جا تو صحیح وہاں۔ حلیمہ سعدیہ کا خود کا بیان تاریخ ابن ہشام وغیرہ جو سیرت کی بڑی بڑی کتابیں اس میں لکھا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے مکان کے اندر قدم رکھا، میرے دل نے جان لیا کہ حلیمہ تیری منزل تیرے قریب آ گئی۔ پورا مکان آمنہ کا جگمگ ہو رہا ہے، یعنی کہ منور بھی ہو رہا ہے اور معطر بھی ہو رہا ہے۔ میں نے جا کر پوچھا، نام تو بتایا، میرا نام آمنہ ہے۔ میں نے کہا آمنہ یہ بتاؤ تمہارے مکان میں اتنی بہترین خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ بڑی بڑی خوشبو ہیں دنیا میں، لیکن تمہارے مکان میں جو خوشبو ہے ایسی خوشبو تو میں نے کیا کسی نے زندگی میں نہ سونگھی ہوگی۔ یہ بتاؤ یمن سے منگاتی ہو ادھر یا کہاں سے منگاتی ہو؟ یہ بتاؤ یہ خوشبو تم نے منگائی کہاں سے ہے؟ تو ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ نے جواب دیا، اے آنے والی خاتون تم اپنا نام بتاؤ۔ کہ میرا نام حلیمہ۔ کہ حلیمہ بہن یقین مانو آمنہ نے خوشبو کہیں سے نہیں منگائی ہے، یہ جو پالنے میں میرا بیٹا آرام کر رہا ہے اس کے قدموں کی برکت ہے، جب سے دنیا میں تشریف لایا ہے پورا گھر مہک رہا ہے۔ حضرت آمنہ کے دل میں جو جذبات تھے وہ حضرت حلیمہ کے دل میں آ گئے۔ ذرا اونچا بولیں۔ اور حضرت حلیمہ نے گود میں اٹھا لیا حضور کو۔ صوف کا کپڑا ہوتا ہے، جیسے یہ سوتی کپڑا ہوتا ہے نا، صوف کا کپڑا، اس میں حضور آرام فرما رہے تھے۔ اور جب حضرت حلیمہ نے اٹھایا اور اس کے بعد خونی جگر پیش کیا تو میرے حضور نے صرف ایک طرف کا دودھ نوش فرمایا۔ اس میں حلیمہ کا بیان یہ بھی ہے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے نور کی کرنیں نکل رہی۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا بولیے، زور سے بولیے ذرا۔ سبحان اللہ، نور کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ خونی جگر پیش کیا تو ہم سب کے حضور نے صرف ایک طرف کا دودھ نوش فرمایا، دوسری طرف سے چہرہ پھیر لیا حضور نے۔ حلیمہ گھبرائیں، اللہ جانے کیا معاملہ ہے، بچے نے دوسری طرف کا دودھ نوش کیوں نہیں فرمایا؟ بغرین کے سنی مسلمانوں، آس پاس سے آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، دیکھو پالنے میں حضور نے کیا ہی بہترین پیغام دیا ہے پوری دنیا کو۔ حضور نے اشاروں میں بتا دیا، امی حلیمہ تنہا آتی نا تب دونوں طرف کا دودھ نوش کر لیتا، لیکن آپ کے ساتھ آپ کا سگا بیٹا بھی تو آیا ہے جو میرا رضائی بھائی ہو گیا۔ اگر میں دونوں طرف کا دودھ نوش کروں گا تو میرے بھائی کا حق مارا جائے گا۔ محمد کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہے بلکہ لوگوں کو حق دلانے آیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد رسول کانفرنس، مفتی توصیف رضا مصواعی اسمبلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں تاکہ حضور کا میلاد منانے میں اور لطف آ جائے۔ پڑھیں سارے لوگ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو آ گئے سرکار ہاتھ اٹھا کے بولو آ گئے سرکار آ گئے سرکار باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولانوں کا بے شک باغ طیبہ سب پڑھیے میرے ساتھ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولانوں کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلے ہاں مست بو ہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا آ گئے ارے بولو سنیو آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آ گئے سرکار آ گئے سرکار بولو آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نور کا ہو مبارک تم کو سنو رین چھوڑا نور کا آ گئے سرکار اب مطلب آ گئے بہت بڑھیا بہت سبحان اللہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا جہنمیوں کا دور تھا اور سچائی کا دل جل رہا تھا بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا عورتوں کو چتاؤں کے ساتھ جلایا جا رہا تھا مزدوروں کو چکی میں پیسا جا رہا تھا مگر ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا آ گئے میں چاہتا ہوں مجمع میں سے کوئی نعرہ لگائے پبلک میں سے نعرہ لگائے کوئی ہمارا بھائی کھڑے ہو کر سبحان اللہ بہت یا علی اللہ اکبر زندہ باد زور سے بولو نعرہ حیدری یا علی زور سے بولو نعرہ حیدری نعرہ تکبیر ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نو مکہ سنو اور اس
اس مکے کے ساتھ ایک کہانی بھی سناؤں. یہ قاری یوسف حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. شاید ہی کوئی ایسا خطیب ہو جس کی نظامت بھی انہوں نے نہ کی ہو. چونکہ یہ جتنا بڑا اسٹیج سنبھالتے ہیں اسے سنبھالنے کے لیے بھی بہت بڑا ناظم چاہیے. یہ میں جس کی داستان سنا رہا ہوں یہ میرے لیے محروم ہی رہی کہ میں نے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ تقریر کرنے کا موقع مجھے نہیں ملا سوائے ایک جلسے کے. حضرت قاری رضی اللہ صاحب نام سنایا چترویدی شاید سنا ہوگا. ارے آپ کے بدایوں میں اتنے جلسے ہوتے ہیں آپ نے قاری صاحب کا نام نہیں سنا ہے. انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے قاری رضی اللہ صاحب تو ان کی تقریریں آ جائیں گی نکل کر کے. رنگ ان کا بلالی تھا مگر خطاب بڑا جمالی تھا. اور آپ نے تو قاری صاحب ان کے ساتھ بہت پروگرام کیے ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ. مہاراشٹر میں وہ تقریر کر رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کا یہی قصیدہ پڑھنے کے بعد جو مقطع پڑھا اسی پر قفس انصری سے روح پرواز کر گئی. اور ایسی پیاری موت آئی کہ حضور کا ذکر کرتے کرتے انتقال ہو گیا. اللہ ہم سبوں کو بھی ایسی موت عطا فرمائے. آمین آمین. اور ان کا یہ بیان دیکھ کے نہ جانے کتنے غیر مسلم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اور جو بھی دیکھتا وہ یہ دعا کرتا یا اللہ ہمیں بھی ایسی موت آ جائے. اور تقریر میں باضابطہ یہ موجود ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنی تقریریں کرنا تھی وہ کر لی. اب جس کو تقریر سننا ہو وہ کیسٹوں میں سنے. یہ بولا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کے قصیدے نور کا یہ مقطع پڑھا. اعلیٰ حضرت کے کلام کا بھی جواب نہیں. دیکھیے ان کی موت ہی ایسے لکھی ہوئی ہے دفتر ملک الموت میں. ان کی موت ہی ایسے لکھی ہوئی ہے کہ تم امام احمد رضا کے قصیدے نور کا مقطع پڑھو اور مقطع مکمل کر کے وما علینا الا البلاغ پڑھو اور پھر میں اپنا کام شروع کروں. بے شک بے شک. انٹرنیٹ پہ موجود ہے بھائیو. قاری رضی اللہ صاحب کو سرچ کر کے دیکھ لو. یہ تقریر بھی نکل آئے گی. اور پھر دیکھو انہوں نے یہ مقطع پڑھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اے رضائے احمد اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے نور ہے. ہو گئی میری غزل ہاں ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. بولو آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار. پورا مجمع ہاتھوں کو جھنڈا بنا لے ذرا. سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. رحمت للعالمین کی آمد مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا. میرے نبی کی یہ ہے شان. بچہ بچہ ہے قربان. میرے نبی کی یہ ہے شان. بچہ بچہ ہے قربان. سبحان اللہ. مولانا شاہ عالم صاحب ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب پڑھتے تھے اپنی بستی میں تو بچپنے میں یہ نعرہ سنتے تھے. دیکھو آمد ربیع الاول کی برکت یہ ہوتی کہ ہمارے بچوں کو اپنے اسلاف کے نعرے یاد آئے. سبحان اللہ. مولانا عمران صاحب اچھا خطاب کیا آپ نے ماشاءاللہ. میں نے تقریر کا آخری حصہ سنا. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو انہیں مسجدیں بہت مل جائیں گی اور آپ کو امام بہت مل جائیں گے مگر یاد رکھو محنتی اور مخلص امام مل جائے نا تو بستی والوں کو ان کی قدر کرنا چاہیے. بے شک. مجھے یہ تو خیر معلوم نہیں کہ آپ کے وہاں آمد کے ذرائع کتنے ہیں کیا ہیں لیکن جتنی بڑی یہ مسجد ہے ماشاءاللہ اور جتنا بڑا یہ پورا خطہ ہے اس کے اعتبار سے ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اماموں کو فارغ البال کریں. ان کو بالکل بے فکر کر دیں آمد کی طرف سے اور ان سے کہیں حضرت اب آپ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو باقی ہم دیکھ لیں گے سارا معاملہ. اور بس کے لیے مشکل نہیں ہے جب ہم اپنے جلسوں میں بھی خوب پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. یہ جناب والا اپنے عرصوں میں بھی خوب کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے. تو جو امام ہمارے خطبہ کو بلائے ہماری ملاقات خطبہ سے کرائے پیروں کو بلائے اور جناب والا آراز کرائے میلاد النبی کے جلسے کرائے خود امام کا اس کا بھی تو حق ہمارے اوپر بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. ابھی مہنگائی اتنی ہے میاں کہ ابھی بچے کی طبیعت خراب ہو جائے آپ کے ہاسپٹل جائیں تو 10-15 ہزار کا بل ڈاکٹر آپ کے ہاتھ میں تھما دے گا. امام صاحب کے بھی بل بچے ہوتے ہیں ان کے بھی خرچے ہوتے ہیں. اور یہ پیغام صرف میں بگرین کی حد تک نہیں
दे रहा हूँ, जो भी आस पास आए सबसे कहता हूँ इमामों की, मुदर्रिसीन की तनख्वाहें माकूल करो, इल्म की कदर करो। जब इस्लामी सल्तनतें थी तो यही उलमा तो काज़ी क़ुज़ात बना करते थे, यही तो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, गवर्नमेंट से इनकी जॉब होती थी, फारिगुल बाल होते थे, मुताला वसी किया करते थे। और आला हजरत ने भी 10 निकाती प्रोग्राम में एक नुक्ता ये भी बयान किया है कि अपने आसपास रहने वाले खादिमीन दीन के वजीफे माकूल करो, और पूरी बस्तियों के लिए कोई भारी नहीं है अच्छी तनख्वाहें करना। बोलो जोर से, मेरी बात गलत तो नहीं है? आज एक बात बताओ, एक बात कही जाती है कि साहब रॉयल फैमिली के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, अमीरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? तो देखो ये तो मैं कहूँगा पहले कि उनको ये सोचना चाहिए कि लोग तनख्वाह दे ना दें मगर खुदा जन्नत तो देगा। तो बच्चों को तो उन्होंने ज़रूर पढ़ाना चाहिए, लेकिन एक वजह ज़मीनी तौर पर इसकी ये भी है क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जो इमाम बनते हैं, मुदर्रिसीन बनते हैं, कौम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, तो तुम भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लिहाजा तनख्वाह इतनी माकूल दो कि हर डिपार्ट का बाप ये चाहे एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाऊंगा, उसे बिल्कुल बेफिक्र कर दो। मेरे साथियों, अपने इमामों को खुश रखो, अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। अच्छा, मैंने कई जगह देखा दूसरे सूबों में, अपने सूबे में कम रिवाज है, भी हो जाएगा इंशाल्लाह यहाँ पर भी, कि बाज़ाब्ता नौजवानों ने यूनियन बना ली, कमेटी बना ली, और पता चला कि 10 बच्चे हैं, 10 नौजवान लड़के हैं, तो उनके दिल में ये बात आई यार 25-30 हज़ार की हमारी जॉब है, हम 10 लोग हैं तो 1-1 हज़ार रुपये भी अगर हम करेंगे तो 10,000 रुपये तो हमारे ये हो गए। और इमाम साहब से कहा, इमाम साहब आप तो हमारे बच्चों को पढ़ाते रहो, तनख्वाह आपकी अपनी जगह, 10,000 हम अपनी तरफ से देंगे माशाअल्लाह। तो इमाम भी खुश हो जाता है। और लोगों को याद रखो, मैंने बताया महंगाई का दौर है ये, और बहुत महंगाई है, हर चीज में पैसे बढ़ रहे हैं, मगर हमारे मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें वही की वही हैं। और कमेटी वालों से भी कहता हूं, मेरे साथियों, तुम अगर इस तरह तवज्जो नहीं दोगे तमाम मस्जिदों के ट्रस्टियों से कहता हूं, तो फिर कौन देगा बताओ? तो जहां बड़ी बड़ी आबादियां हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, सबको इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। एक मैंने ऐसा दर्द भरा बयान सुना, पीर अजमल खादरी बड़े अच्छे खतीब है माशाअल्लाह, वो तकरीर करते हुए रोने लगे बेचारे। वो कहते हैं कि मैं कहीं नमाज में गया, पूरी बात मुझे याद नहीं रही, लेकिन उन्होंने लुब्बे लुबाब ये बयान किया कि इमाम साहब के घर पे कई बेटियां जवान थी उनकी, और नमाज पढ़ने पूरे शहर के लोग आते उनसे, और वो बेचारे फिक्रमंद रहते कि बच्चियों की शादी कैसे होगी। तो उन्होंने रोते हुए कहा कि देखो मेरे मुक्तदियों का हाल देखो कि अपने सारे अखराजात पूरे हो रहे हैं और मेरी बच्चियों की शादी तक नहीं हुई है। रोते हुए उन्होंने ये दर्द बयान किया। अभी हमारे ये कारी यूसुफ रज़ा साहब जहाँ रहते हैं उस बस्ती का नाम खानपुर, उसके बिल्कुल करीब में एक बस्ती पल था, वहाँ पर एक इमाम साहब 35 या 40 साल रहे, मौलाना तौहीद साहब, हमारे संबल में इदारा जामिया इस्लामिया खैलूम रायसती, वहाँ पे पढ़ाया। देखो इमामों की कदर करना सीखो, सुभान अल्लाह। बाज़ बस्ती के लोग अपने इमामों को कितना नवाजते हैं। अब उनकी मजबूरी थी, बच्चों की शादी करना थी, तो वो हमारा संबल छोड़ के अपने इलाके में चले गए, लेकिन जब वो गए तो पूरे गांव के लोगों ने इस तरीके से खैर मकदम और इस्तकबाल किया और ऐसा जुलूस निकाला जैसे लोग हाजियों का निकालते हैं, और हर घर वाले ने उनका ताउन किया। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी उस बस्ती के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद करते हैं। 1 लाख के करीब तो उसी दिन कर दिया था उनके लिए, उसी दिन जिस दिन जुलूस निकाला था। तो ये मैंने सिर्फ बगरैन के लिए नहीं कहा है, यहाँ के लिए कहने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। यहाँ के लोग तो खुद जहाँ दीदा समझदार हैं, यहाँ के लोग तो खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे। मैं और बस्ती वालों से भी कह रहा हूँ, और देखो इससे जो है ना स्पीड बढ़ेगी और एक कौम में बेहतरीन मैसेज जाएगा। अमीर लोग और सारे तबके चाहेंगे कि भाई हम भी अपने बच्चों को आलिम बनाएं। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। दूसरी बात, मैं अइम्मा हजरात से भी कहता हूँ, कोई इमाम ऐसा भी न हो जो मशरफ के नाम पे कौम को लड़ा दे। अगर कोई ऐसा इमाम है तो उससे कहो भाई साहब आप तशरीफ ले जाइए, हम सुन्नी हैं, सुन्नी ही रहना चाहते हैं। सही है नहीं बात, मेरी गलत तो नहीं है? ये मैं इमामों से भी कह रहा हूँ, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, माइक पे कह रहा हूँ। इमाम साहब दीनदार हों, सच्चे हों, पक्के नमाजी, पुख्ता दीन, और बच्चों के हवाले से हमदर्द हो, हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले हों। जैसा कि मैंने मौलाना इमरान साहब के बारे में बयान किया कि माशाअल्लाह 17-18 बच्चे तलबा यहाँ पर बाहर के पढ़ रहे हैं, और यहाँ के भी न जाने कितने तलबा इनसे इस्तिफादा कर रहे हैं, फायदा हासिल कर रहे हैं माशाअल्लाह। ऐसे काबिल इमाम मिले तो उनकी कदर करना चाहिए। मौलाना इमरान साहब हो या कोई और इमाम हो, जो भी मेहनत करे हमें उसकी क्या करना चाहिए, बोलिए, कदर करना चाहिए। ये हमारे मौलाना नफीस साहब की बिला तशरीफ ला रहे हैं, ये उदयपुर में
امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جو بھی محنتی ہے ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. اونچا بولیے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. قدر کرنا چاہیے. یہ میں نے آپ کے سامنے ضمناً بات عرض کر دی. حضرت حلیمہ بھولے تو نہیں ہے؟ کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ. یار کیا بہترین شعر ہے. مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ، کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ، محمد کی بنی ہے تو دائی حلیمہ. سبحان اللہ. واہ حضور نے پالنے میں دوسرے کا خیال کر کے بتا دیا، کسی کا حق نہ مارو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. دیکھو تمہارا نبی پالنے میں اپنے بھائی کا حق نہیں مار رہا. ہمارے ساتھی ہیں شموگا میں شہر قاضی ہیں، وہ مفتی عاقل صاحب ہمارے ساتھ اشرفیہ میں پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ میں گیا شموگا، تو ہندو بھائی بھی آ جاتے ہیں پروگرام میں. تو یہی واقعہ میں سنا رہا تھا. تو پروگرام کے بعد میرے پاس آیا، بڑا متاثر ہوا حضور کی سیرت کا یہ حصہ سن کے. کہتا واقعی محمد صاحب کی جیونی تو بڑی بے مثال ہے، پالنے میں بھی انہوں نے اپنے بھائی کا حق نہیں مارا. میں نے کہا سر میڈیا کے ذریعے اسلام سمجھو گے نا تو اسلام سے دور ہو جاؤ گے، کتابوں کے ذریعے اسلام کو پڑھ کے دیکھیے، اسلام کے قریب ہو جاؤ گے. اور پھر ساتھ ہی میں نے ان سے کہا کہ یہ میڈیا جو ہے گودی میڈیا، یہ کتنا ہی پروپیگنڈا کر لے مگر حضور کی ذات کو متاثر نہیں کر سکتا. اسلام تو پھیلتا رہے گا، اسلام کا ڈنکا تو بجتا ہی رہے گا. میں تو کہتا ہوں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تب بھی اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا. آواز آئے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا. اسلام کو دبایا حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا. حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا. ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا اسلام مٹ نہیں سکتا. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مفتی توصیف رضا مصباحی. مولانا بولو، مولانا توصیف رضا. حضرات توجہ فرمائیے ذرا، ہمارے حضور کی سیرت. اور آپ جلسے میں آئے یہاں سے یہ پیغام لے کے جاؤ کہ جذبہ دل کو ہم کہہ دوں گا. سبحان اللہ. پرسوں قاری صاحب، پرسوں یہ شاید پرسوں سے ایک دن پہلے کی بات ہے، 4-5 روز ہو گئے. حضور کا خاکہ بنایا تھا ایک مردود نے یورپ میں. جی. ایسا ایکسیڈنٹ ہوا اس کا کہ میں ولدیت کے جل گیا اور آگ نہیں بجھی اس کی. ویڈیو وائرل ہوا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ صاحب ایکسیڈنٹ میں تو علماء بھی بعض، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی صاحب ایمان اگر مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. جی. جیسے تعاون کا معاملہ ہے کہ اگر صاحب ایمان اس میں گرفتار ہوا تو شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن دوسرے کے لیے وہی چیز وبال جانے. تو اس نے کہا تمام عمر رہے گا جہان میں گستاخی جس نے کی ہے محمد کی شان میں. بے شک حق ہے. بے شک. ہمارے کنٹری میں بھی جو کچھ کتے بھونک رہے ہیں نا، جی انجام ان کا بھی اچھا نہیں ہوگا. جی جی حق. راشد بھائی آپ کی شادی ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ نے کتنا اچھا کام کیا، حضور کا جلسہ سجایا. اللہ آپ کی زندگی کو سجا دے. آمین. آپ کے اور آپ کی زوجہ کے درمیان اللہ اس محبت کی خیرات دے دے جو اللہ نے حضرت آدم و حوا کے درمیان آمین ثم آمین. اللہ تم میاں بیویوں میں اس محبت کی چھینٹیں عطا فرما دے جو محبت اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سارہ و حاجرہ کے درمیان عطا فرمائی. یا اللہ زوجین میں وہ محبت دے دے اور ہمارے حضور کی محبت کے صدقہ عطا فرما دے جو محبت تو نے ہمارے حضور حضرت خدیجہ و جملہ ازواج مطہرات کے درمیان عطا فرمائی. یا اللہ اس محبت کی چھینٹیں اور صدقہ عطا فرما دے جو محبت تو نے شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ الزہرا کے درمیان عطا فرمائی. اے نوجوانوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں شادی کا موقع آئے تو کبھی بےہودہ رسم مت نبھاؤ، بلکہ اگر سجاؤ تو حضور کا جلسہ سجاؤ. جیسے ہمارے راشد بھائی نے بہترین جلسہ سجایا اور حضور کے میلاد کے لیے علماء کو بلایا. میں نے بتایا آپ کو کہ وہ جل کے خاکستر ہو گیا، تباہ ہو گیا. بحرین کے مسلمانوں تم بھی یہ پیغام لے کر کے یہاں سے اٹھو کہ جذبہ دل کو ہم کہہ دوں گا، زندگی ان کے نام کہہ دوں گا. جذبہ دل کو ہم کہہ دوں گا، زندگی ان کے نام کہہ
کہہ دوں گا جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا، جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا، اس کا جینا حرام کہہ دوں گا۔ بولیے زور سے سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو آغوش میں لیا اور لینے کے بعد فیصلہ کیا اور عرض کیا حضرت آمنہ سے کہ آمنہ مجھے 1 روپیہ نہ ملے مگر اس بیٹے کو چھوڑ کر جانے والی ساتھ لے کر کے جاؤں گی۔ اتنے ہی میں سردار قریش عبد المطلب بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا حلیمہ یہ نہ سمجھنا کہ بچہ یتیم ہے تو تجھے کچھ نہیں ملے گا، تجھے اتنا دوں گا کہ اور گھروں سے اس کا عشر عشیر بھی تجھے نہیں ملتا ہوگا۔ پہلی بات تو حضور مل گئے تو حلیمہ کو کیا چاہیے، سراپا نور مل گئے تو حلیمہ کو کیا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا، حقیقت تو یہ ہے مصطفیٰ نے حلیمہ کو پالا۔ مصطفیٰ اگر نہ جاتے تو سیدہ حلیمہ کو کون جانتا؟ ارے حلیمہ کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا، مگر حضور کے قدم پہنچے تو حلیمہ کا مکان بقعہ نور بن گیا۔ اب دیکھو حلیمہ باہر تشریف لائیں، شوہر باہر کھڑے تھے، وہی سواری میں نے بتایا تھا نا آپ کو جو چل نہیں پا رہی تھی، حضور کو آغوش میں لے کے جب حلیمہ اس سواری پہ بیٹھی تو میاں اس میں تو جان پڑ گئی۔ وہی سواری اب رک نہیں پا رہی ہے، ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے اور قافلے سے جا کر کے مل گئی۔ تو قافلے لینے کے لیے کہ دیکھوں کون کون جاتا ہے کون کون رکتا ہے، مگر اس کو بھی تو حضور کا ذکر سننا ہے۔ بولیے اونچا ذرا، اونچا بولیے نا زور سے اور زور سے۔ وہی سواری جو ادھر سے چل نہیں پا رہی تھی ادھر سے برق رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے۔ قافلے کی عورتوں نے کہا حلیمہ تیری غربت دیکھ کر کے مکہ کے کسی رئیس نے تجھے دوسری سواری دے دی۔ تو مسکرا کے حلیمہ نے فرمایا نظریں گاڑ کر کے دیکھو اور انصاف کی نگاہ سے دیکھو، حلیمہ کی سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ پورا راستہ مہکتا چلا جا رہا ہے، اور کیوں نہ مہکتا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب سے محمد میرے گھر پہ آئے غربتیں ختم ہو گئیں، مصیبتیں ختم ہو گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اب تو عالم یہ تھا کہ کسی کا بچہ بیمار ہو تب حلیمہ کے گھر پہ آتا، کسی کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ کم ہوتا تو حلیمہ کے گھر پہ آتا۔ کیوں؟ چونکہ بچوں کو وہ لے کر کے آتی گود میں، حلیمہ سعدیہ پانی کے برتن میں حضور کا ہاتھ داخل فرما دیتی اور حضور کی انگلیاں پانی کے اندر داخل فرما دیتی، وہ پانی ان بیمار بچوں کو پلایا جاتا تو بچوں کو شفا مل جاتی اللہ کی عطا سے۔ بولیے زور سے سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا خود کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور جب سے تشریف لائے برکتیں ہی برکتیں نازل ہونے لگی، میرا پورا خطہ گلزار بن گیا، چمنستان بن گیا، بڑے بڑے دور سے لوگ آنے لگے، یہاں تک نوبت آ گئی کہ میں نے اپنے مکان کے اندر ایک حوض بنوا لیا، اسی کے اندر پانی میں نے بھر کے رکھ دیا، حضور کی انگلی اسی میں داخل فرما دیتی، اس پانی کو مریضوں کو بھی پلایا جاتا اور جانوروں کو بھی پلایا جاتا، ہر پریشان حال کو پلایا جاتا۔ اللہ پاک اس پانی کی برکت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا تھا۔ اب سے 50 سال پرانے جو بوڑھے بوڑھے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، بتاؤ بھئی بگرین میں یا آس پاس میں 12 بجے کے بعد کسی کے گھر کا چراغ جلتا تھا؟ روغن ختم تو چراغ بھی ختم، یہی ہوتا تھا نا؟ اور میں سنا رہا ہوں 1500 سال پرانی، کھانا کھایا عشاء کے بعد اور سب لوگ سو جاتے تھے، چراغ بند ہو جاتا تھا، یہی تھا طریقہ۔ جو اپنے وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے اس وقت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، آدھی رات تک تو کسی کے مکان کا چراغ نہیں جلتا تھا، لیکن آمنہ کے گھر روشنی ہی رہتی تھی صبح۔ سبحان اللہ۔ تو کس کو اعتراض نہیں ہوتا؟ پورے محلے کو اعتراض ہو گیا، پورے قبیلے بنو سعد کو اعتراض ہو گیا، ساری عورتیں اکٹھا ہو کر کے پہنچ گئی حلیمہ کے گھر کہ حلیمہ اتنا بھی نہ اتراؤ، اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ سب کے چراغ بند ہو جاتے ہیں، تمہارے مکان کا چراغ ہی بند نہیں ہوتا؟ جی روغن زیادہ ہے
گھر میں سامان زیادہ ہے جلانے کے لیے، تمہارے گھر میں تیل زیادہ ہے، تو آپ جو ہے کسی اور کو دے دو، اس کے گھر کا بھلا ہو جائے گا۔ سب کے چراغ بند، تمہارے گھر میں پوری رات چراغ جلتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا میری بہنوں غصہ نہ کرو، بیٹھو۔ سب کو اپنے مکان میں، چونکہ دودھ بہت رہتا تھا حلیمہ کے گھر، سب کے گھر پہ ختم ہو جاتا تھا، مگر حلیمہ کے گھر پہ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، بکریاں وہیں تھیں جو جن کے تھنوں میں پہلے دودھ نہیں تھا، مگر حضور آئے تو اللہ نے بڑی برکتوں سے نواز دیا حلیمہ سعدیہ کو۔ یہ تو حلیمہ، آس پاس کے گھروں میں برکتیں آ گئیں میرے ساتھیوں، جدھر حضور کے قدم چل گئے ادھر برکتیں ہی برکتیں آ گئیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو سب کو دودھ پلایا، تو وہ جب آدمی کھاتا ہے تو لچتا بھی ہے، تو انہوں نے سب نے کہا حلیمہ اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے، مگر تم خود بتاؤ کہ ہمارے سب کے چراغ بند ہو جاتے ہیں، تمہارا چراغ ہی جلتا رہتا ہے پوری رات۔ حلیمہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو امی حلیمہ نے مسکرا کے فرمایا میری بہنوں یہ بتاؤ چراغ تبھی تو بند کروں گی نا جب جلاؤں گی، بے شک، سبحان اللہ۔ جب میں چراغ جلاتی نہیں تو بند کرنے کا کیا مطلب، اس کو بجھانے کا کیا مطلب؟ تو عورتوں نے کہا حلیمہ دیکھو غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، پوری رات اجالا۔ تو حلیمہ مسکرا کے بولی پالنے کی طرف اشارہ کر کے ہے نا وہ نور والا، وہ ہمارے حضور ہے نا، جب سے وہ آئے ہیں مجھے چراغ جلانے کا نمبر ہی نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ پڑھے میرے ساتھ، کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ، محمد کی بنی ہے تو دائی حلیمہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا یقیناً، یہ میں بہنوں کے حوالے سے بھی سنا دوں، چونکہ اچھے دن صرف بیٹیوں کے، ماؤں کے، بیویوں کے نہیں آئے، بہنوں کے بھی آئے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صاحب ان کا نام ہے شیمہ، شین یا میم الف، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ جب حضور کو لے کر کے ساتھ آئیں حلیمہ، گھر پہ پہنچی تو ان کی عمر لگ بھگ 7-8 سال تھی، یعنی وہ عمر تھی جس عمر میں بہنیں اپنے بھائیوں کو گود میں کھلاتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو آپ کی جیسے یہ گراؤنڈ ہے آپ کی مسجد کے سامنے کا، تو ظاہر ہے آس پاس کے جو گھر ہوں گے دوپہر شام 4-5-6 بجے کے قریب جب مائیں گھروں پہ کھانا بناتی ہیں تو وہ اپنی بیٹیوں کو جو بڑی سمجھدار ہو جاتی ہیں، لگ بھگ 7-8 سال کی، اس قابل ہو جاتی ہیں جو بچوں کو کھلا لیں، تو گود میں دے دیتی ہیں کہ ذرا تم بچوں کو کھلا لو ہم کھانا بنا لیں۔ وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا تھا، ایک میدان تھا، تو وہاں پہ سب اپنے اپنے بھائیوں کو گود میں لاتی۔ کوئی بہن کہتی میرے چاند کا جواب نہیں، کوئی کہتی میرے بھائی سے اچھی آنکھیں پورے قبیلے بنو سعد میں کسی کی نہیں، پورے محلے میں کسی کی نہیں۔ ان میں مقابلہ ہو رہا ہوتا، کون بہن تھی جو اپنے بھائی کی برائی برداشت کر لیتی؟ ہر بہن چاہتی تھی میرا بھائی سب سے اچھا، کوئی کہتی تھی نہیں میرا بھائی سب سے اچھا۔ یہ ان میں مقابلاتی گفتگو ہو ہی رہی ہوتی تھی کہ اتنے میں شیمہ گود میں محمد مصطفیٰ کو لے کر کے آ جاتی، اور جب شیمہ آتی تو سب کی بولتی بند ہو جاتی، وہ جو مقابلہ ہو رہا ہوتا وہ تھم جاتا، اور ساری بہنیں کہتی تھیں او شیمہ ہمارے بھائی ایک طرف، تیرے بھائی کے پاؤں کی ایڑی ایک طرف، پاؤں کا تلوہ ایک طرف، اللہ اکبر تلوے کا جلوہ ایک طرف، اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کے بہنوں کی یہ گواہی ہوتی تھی شیمہ تیرے بھائی کا جواب تو قبیلے بنو سعد میں کیا پورے سنسار میں نہیں ہے۔ اب پڑھو میرے ساتھ جھوم کر کے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، ہاتھ اٹھا کے پڑھو، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا، میلاد ہو رہا حضور کا، اونچا بولو، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، قرن بدلی ہی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی ہی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور جس کی دو بون ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بون ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، پورے قبیلے میں برکتوں کا نزول ہونے لگا، حضور پاک کی عمر شریف بڑھنے لگی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جیسے بچے سو کر کے اٹھتے ہیں تو چہرے پہ تھوڑی سی مرجھائی رہتی ہے، ایسے لگتا جیسے کلی مرجھا گئی۔ حضور جب بھی بیدار ہوتے تھے کبھی چہرے پہ ایسا نہ لگا جیسا کہ حضور نے آرام فرمایا، بلکہ حضور کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا تھا اور چاند سے زیادہ چمکتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ 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 نور کا سما رہتا تھا۔ اب حضور کی عمر بڑھنے لگی، یہاں تک کہ امی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ آپ بھی چلے جایا کرتے تھے جنگلوں کی طرف، امی حلیمہ کی بکریوں کو لے کر کے حضور کو ان کے بیٹے جو ان کے بیٹے تھے حضرت حلیمہ کے وہ ساتھ لے کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا محمد آپ آرام کرو، طبیعت متاثر لگتی ہے۔ اس مرتبہ امی حلیمہ کے بچے بکریوں کو لے کر کے اکیلے چلے گئے، وہاں پر ایک روایت میں شیر کا لفظ ہے، ایک میں بھیڑیے کا لفظ ہے۔ درندے نے بکری کو روک لیا، سب پریشان ہو گیا کر کے کہنے لگے حلیمہ امی جان اپنے گھر کی جو سب سے زیادہ اچھی بکری تھی اس کو روک لیا، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ ایک بھائی نے کہا میں نے دیکھا اس کو درندہ لے کر کے چلا گیا۔ میرے حضور یہ گفتگو سماعت کر رہے تھے، حضور نے مسکرا کر کے فرمایا بھائیو پریشان نہ ہو، محمد کو ساتھ لے کر کے چلو۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو، زور سے بولو۔ ارے وہ انیس بے کساں ہیں، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے کئی پشتوں کا فاصلہ ہے، مخدوم سمنہ کی شوشہ شریف میں آرام کر رہے ہیں، ان کا چراغ جلا دو مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں آمنہ کے لال کی، جدھر کو جائیں گے مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ بے شک حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، پتھروں کو بھی طرز خطاب آ گیا۔ آ گیا، بے شک سبحان اللہ۔ سیرت کی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے اور بات سچی ہے کہ حضور جدھر کو چلتے تھے بادل کا ٹکڑا ساتھ چلا کرتا ساتھ تھا۔ چلا، بے شک بے شک، جس درخت کے نیچے آپ آرام فرما ہو جاتے درخت کی شاخیں حضور کی خیر مقدم کے لیے جھک جاتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اس حوالے سے صحیح حدیثیں موجود ہیں، یہ حضور کے معجزات ہیں۔ کوئی سوچنے لگے ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، میں نے کہا بھئی آپ کو سمجھ نہیں آتا بتاؤ ہم کیا کریں، الٹا لٹکائیں آپ کو؟ بھئی کوئی آدمی یہ کہے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو بتاؤ کیا کر سکتے ہیں؟ ارے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ بے شک ارے بولو زور سے، سبحان اللہ۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر معجزہ ہی کہاں رہے گا؟ جی بولے ہمیں تو یہ کتابوں میں نظر نہیں آتا، ہم نے کہا بریلی کا سرمہ استعمال کرو، ہو سکتا دکھائی دے جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور پھر بھی اگر بھوت نہ اترے تو کچھ اور شریف میں اترواؤ، جی وہ اچھے اچھوں کے بھوت اتر جاتے ہیں جی بے شک، مخدوم پاک کی بارگاہ میں۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کی عظمتوں کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم بالکل سچ کہا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے گئے جنگل میں، اور حضور کی شان یہ تھی کہ آپ نے پہاڑی کی ایک چوٹی تھی، اس پہ کھڑے ہوئے آپ، اور اس پہ کھڑے ہو کر کے فرمایا ہماری امی حلیمہ کی بکری کون لے گیا ہے؟ تو دیکھو شاخوں کے پرندے بھی آ گئے اور گفاؤں کے درندے بھی آ گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کا بیٹا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہماری بکری کو ایک درندہ کان پکڑ کے لا رہا ہے، میں نے دیکھا کہ بکری کی چال ڈھال بتا رہی ہے کہ ہماری بکری کو کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، اس کا ڈھنگ بتا رہا ہے۔ اب وہ لا کر کے خدمت میں پیش کر دی، اب وہ درندے اشاروں میں کہہ رہے ہیں حضور ہمارا مقصد بکری روکنا نہیں تھا، آپ آئے نہیں، آپ آتے تھے تو گفاؤں میں چھپ چھپ کے آپ کی زیارت کر لیا کرتے تھے، آپ کا دیدار ہو جاتا تھا، ارے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جاتا تھا۔ حضور تو سب کے نبی ہیں، عالمین میں تو یہ چیزیں بھی آ گئی نا۔ اور حضور رحمت اللہ عالمین ہے باب فی الکرامات میں ایک حدیث شریف مشکات شریف میں کہ حضرت سفینہ کہتے ہیں میری کشتی ٹوٹ گئی، کشتی سمندر میں ہوتی ہے نہیں کشتی، وہ ایک تختہ پکڑا انہوں نے اور وہ کنارے پہ پہنچے۔ اچھا کنارے پہ پہنچے تو وہ تختہ جو تھا ادھر نہیں گیا جدھر آبادی تھی، بن میں پہنچ گیا، جنگل میں۔ کہتے جب میں جنگل میں پہنچا اب جنگل میں کوئی تھا نہیں ایسا، اب جیسے جنگل میں داخل ہوا سامنے شیر، اب شیر کو دیکھ کر کے تو بڑے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں زیر۔ جی بے شک۔ تو حضرت سفینہ یہ باب فی الکرامات میں موجود ہے، مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں مشکات شریف حضرات، اور آپ کے مولانا عمران صاحب کے بارے میں پتا چلا ماشاءاللہ انہوں نے افتاء بھی کر لیا، افتاء بتا رہے تھے نا، اب افتاء بھی کر لیا جامعہ نعیمیہ سے، جو اپنے پورے علاقے کا نہیں بلکہ بر صغیر کا بڑا ادارہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد، وہاں سے ماشاءاللہ آپ کے مولانا عمران صاحب قبلہ نے اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات سنیے ذرا،
تو حضرت سفینہ کو شیر نے دیکھا اور شیر نے حضرت سفینہ کو دیکھا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حضرت سفینہ شیر کو دیکھ رہے ہیں، شیر سفینہ کو دیکھ رہے ہیں۔ سفینہ نام ہے ان کا۔ تو شیر نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا انا عبد النبی، نگاہیں نیچی کر، میں حضور کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ذرا اونچا بول دو، بولنے پہ حکومت نے ٹیکس نہیں لگا۔ سبحان اللہ۔ جو پیچھے بیٹھے وہ بھی بولیں۔ قاری یوسف رضا صاحب، اچھا ذرا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت سفینہ کی جگہ آپ ہوتے، نہیں یہ تو سورہ یاسین پڑھ دیتے، یہ تو سورہ یاسین پڑھ دیتے۔ میں پبلک سے پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت سفینہ کی جگہ آپ ہوتے تو ہوتے ہی نا، ہوتے ہی نا، اللہ ماشاءاللہ، اللہ جسے بچا ہے۔ تو سفینہ نے جب کہا کہ میں حضور کا یہ میں آپ کو مشکات شریف بتا رہا ہوں جو ان کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، سب جگہ پڑھائی جاتی ہے مشکات شریف، اس میں ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، بابن فی الکرامات میں چیپٹر بھی بتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے فرمایا میں حضور کا غلام ہوں تو شیر نے گردن جھکا کے اشاروں میں کہا تو ہی غلام نہیں ہے، میں بھی غلام ہوں۔ غلام بے شک، سبحان اللہ۔ اور اب رخ موڑ لیا، اب بول تو سکتا نہیں تھا شیر، اللہ یہ کہ اللہ قوت گویا یہ تھا فرماتے۔ تو شیر نے کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ ورنہ یہ بھٹکتے رہو گے، راستہ نہیں مل پائے گا، میں آپ کو منزل تک پہنچا کے آتا ہوں۔ پتہ چلا جو حضور کا غلام ہو جاتا ہے وہ خلق کا امام ہو جاتا ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یہ مشکات شریف کی روایت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اگر حضور کا یہ واقعہ ہضم نہ ہوتا ہو تو اس کو بتاتا ہوں کہ جب مشکات میں سفینہ کا یہ حال ہے تو آمنہ کے نگینے کا کیا حال ہوگا، میرے حضور کی شان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ عظمت ہے ہمارے حضور کی کہ حضور نے فرمایا کہ امی حلیمہ کی بکری تو شاخوں کے پرندے اور گفاؤں کے درندے حاضر، اور اشاروں میں کہہ رہے ہیں حضور بکری روکنا تو بہانہ تھا، اصل میں آپ کو بلانا تھا۔ بولو زور سے، بولو زور سے سبحان اللہ۔ میرے نبی کی یہ ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان، میرے نبی کی یہ ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان، سبحان اللہ۔ اور ایک دن وہ بھی آیا، میں نے بہن شیما کا واقعہ سنایا تھا نا، سنایا تھا، بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی، اجازت ہو سنا دوں؟ ابھی حضرت کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہے، تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ بہت دیر ہے، بس جتنا بھی وقت لگ رہا ورنہ انشاءاللہ 10-15 منٹ مان لیجئے، انشاءاللہ جلد ہی حضرت تشریف لانے والے ہیں۔ یہ ذرا سن لو مجھے آپ حضرات، اس سے اندازہ ہوتا ہے بھائی بہن کی محبت دیکھو کیسا ہونا چاہیے۔ حضور نے زندگی کے ہر شعبے میں امت کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے ہمارے۔ یہ جو شیما یہ جب حضور کو آرام فرمانے کے لیے دراز کرتی تھی، اور وہ امی حلیمہ کا ایک پالنا تھا، اس پہ حضور کو دراز کر دیتی تو عربی زبان میں لوری پڑھتی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی پڑھی جاتی ہیں چندہ ماما دور کے، یہ سب ہیں اس طرح کی، تو وہ بھی پڑھتی تھی۔ وہ بڑی پیاری لوریاں ہیں، اس کا ایک شعر یہ ہے حتی آراہ یافعا وامردا۔ اب چونکہ یہ میں 1 سال کے بعد سنا رہا ہوں تو ساری لوری مجھے مکمل وہ عربی والی یاد نہیں ہے، مگر وہ پڑھتی تھی، تو اس میں ترجمہ یہ ہے کہ میرے بھائی محمد تیری تو شان ہی الگ ہے، سبحان اللہ، تیری تو بات ہی الگ ہے۔ یا اللہ وہ دن بھی آئے جو میں اپنے بھائی کا جلوہ دیکھوں، میرا بھائی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے۔ یہ دعائیں لوری میں وہ کرتی تھی حضرت شیما۔ اب میں تمہیں بہت دور لے کے چل رہا ہوں، چونکہ یہ وقت گزرتا گیا، حضور تو تشریف لے گئے تھے بچپنے ہی میں، اب چونکہ حضور نے پھر ادھر تبلیغ رسالہ شروع کر دی تو بھائی بہن میں ملاقات نہیں ہوئی۔ اب ملاقات کی کیا زبردست ایک سچویشن سامنے آئی، ہوا یہ کہ جس قبیلے میں امی حلیمہ نے شادی کی تھی شیما کی، اس قبیلے سے لڑائی ہو گئی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی جب لڑائی ہوئی تو ان کے کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا قیدیوں کو چھٹانے کے لیے فدیہ دیا جاتا تھا، یعنی پیسے دیے جاتے تھے، وہ پیسے مل جاتے تھے، قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب وہ اس بستی کے لوگوں نے چندہ شروع کیا، چندہ ہو رہا تھا تو چندہ کرنے والے حضرت شیما کے مکان پہ بھی پہنچے، وہ کہا کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ پیش کریں، ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو محمد اور ان کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیا۔ جب حضور کا نام سنا تو شیما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
शीमा ने कहा मेरे कबीले के लोगों मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बात कर रहे हो? कहा जी वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। आपने फरमाया कबीले वालों पैसे इकट्ठे न करो, शीमा को साथ लेकर के चलो, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा करके लाऊंगी। दौर बदल चुका था, वक्त ने करवट ले ली थी, हुजूर की अजमत का परचम हर तरफ लहराने लगा था। ये कमज़ोरी का दौर ख़त्म हो चुका था। अब वो जब शीमा जा रही हैं तो बाहर सहाबे किराम बैठे हुए हैं, और सहाबे किराम ये कह लो कि उनके हाथों में तलवारें हैं, और हुजूर तक जाने के लिए इजाज़त लेना पड़ती है। हर कसो नाकस हुजूर की खिदमत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि इजाज़त न मिल जाए। ये शान, ये दौर बदल गया मेरे साथियों। तो हज़रत शीमा के सामने भी ये पूरा प्रोटोकॉल आया। तो हज़रत शीमा ने फरमाया खल्लू सबीली फ़इन्नी उख्तु नबीकुम, ऐ सहाबा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूँ, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। इतना सुना तो सहाबे किराम ने रास्ता छोड़ दिया, अपनी तलवारें हटा ली, और आँखों के पलक जो हैं वो झुक गए। फ़र्ते अदब से सब ने रास्ता छोड़ दिया। वो हुजूर जो उम्मतियों को क़यामत तक पहचानते हो, यानी क़यामत तक आने वाले उम्मतियों के नाम जानते हैं, उनकी वल्दियत जानते हैं, उनकी डिटेल जानते हैं, और ये सही हदीस से बुखारी की साबित है, तो क्या वो अपनी बहन को भूल सकते थे? अरे बोलो, जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। इतने वक्त के बाद मुलाकात हो रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हज़रत शीमा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, शीमा ने हुजूर को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हज़रत शीमा अब दीदा हो गई, वो लोरी याद आने लगी। हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा, या अल्लाह अल्लाहुम्मा अबकी मुहम्मदा हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा, या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को तू बाकी रखना, इसकी शान व शौकत को बाकी रखना। वो दिन भी आए कि जो मैं इसकी अजमतों को देखूँ। वो अशार याद आ गए। हज़रत शीमा को आप दीदा हो गई, अपने भाई मोहम्मद का जलवा देख रही हैं। क्या शान है मेरे भाई मोहम्मद की। और देखो भाइयों को, बहनों को भाइयों पर बड़ा नाज होता है, वो करबला की ज़ैनब हो या हज़रत शीमा हो। लोगों बहनों को बड़ा नाज होता है अपने भाइयों पर। अल्लाह हो, मेरी तरफ देखिए जरा आप हजरात, इधर देखिए हजरात। हजरत शीमा ने जैसे ही हुजूर को देखा, फरते मसरत से पैमाने दिल आंखों से छलक पड़ा। हुजूर ने शीमा को देखते ही पहचान लिया। हुजूर अपनी बहन के लिए मोहब्बत में खड़े हो गए और कहा, शीमा बहन तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरे मुझे लिख देती, मुझे बता देती किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी परेशानी है। बहन तुमने आने की जहमत क्यों उठाई? अल्लाह अकबर कबीरा। तो बहन शीमा ने सारी बात बताई। हुजूर आपके ग़ुलामों ने हमारे कबीले के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरी बहन शीमा, सबको मैं रिहा करता हूँ। जब बहनें दरवाज़ों पे आ जाएं तो खाली हाथ वापस नहीं की जाती हैं। हुजूर ने बहनों की भी अजमत बताई है, हुजूर ने बेटियों की भी अजमत बताई है, हुजूर ने माँ की भी अजमत बताई है। यार हुजूर ने फरमाया, मन कान लहू सलासु बनात फ़अद्दबहुन्न व ज़व्वजहुन्न कान लहुल जन्ना। हुजूर कहते हैं अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे दे, वो तीनों को अच्छी तरबियत दे दे, उनकी शादी कर दे। हुजूर कहते हैं मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत दे रहा हूँ। एक सहाबी ने कहा, इन कान लहू बिनतान, हुजूर अगर उसकी 2 बेटियां हो, हुजूर फरमाते तब भी अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। मेरे महदूद इल्म में एक बेटी का तस्करा हदीस में नहीं है, मगर शरा में लिखा हुआ है कि अगर अल्लाह ताला एक बेटी भी अता करे और वो बाप उसकी तरबियत करके शादी कर दे, अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुमकिन है हदीस में एक बेटी का भी तस्करा हो किसी दूसरी हदीस में। हजरात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, बेटियों का मकाम हुजूर ने बताया और बहनों का मकाम हुजूर ने बताया भी, करके दिखाया भी। और ऐसे बेटी के लिए भी हुजूर ने, हमारे हुजूर की 4 बेटियां, बड़ी का नाम ज़ैनब, आप भी ले लीजिए अपनी जबानों से उन पाकीज़ा हस्तियों का नाम। बड़ी का नाम ज़ैनब, और उनसे छोटी का नाम रुकैया, और उनसे छोटी का नाम उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी और चहीती, सबसे चहीती बेटी का नाम हजरत फातिमतु ज़हरा है। सबसे बड़ी बेटी जो है ना हजरत ज़ैनब, उनका निकाह हुआ अबुल आस से। उनसे छोटी वाली जो बेटी है ना रुकैया, उनका निकाह हुआ
ہوا عثمان غنی سے ان کا انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح حضور نے پھر انہی سے فرمایا عثمان غنی سے، اس لیے ان کو کہتے ہیں ذوالنورین، دو نور والے۔ ہم نے شعر پڑھا تھا نا، وہ مبارک ذوالنورین تم کو جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک ذوالنورین تم کو جوڑا نور کا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا سے یہ حدیث پاک مروی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں بحقی شریف میں حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا اور ان کا انتقال ہوتا رہتا، یہ کے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ عظمت عثمان غنی کی، وہ سب سے چھوٹی اور چہیتی، سب سے چہیتی۔ دیکھو اولاد سب چہیتی ہوتی ہے، یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ باقی بیٹیوں سے محبت نہیں تھی، مگر ایک فطری چیز بھی ہوتی ہے، سب سے چھوٹی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ اور وہ ہیں سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حسنین کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا۔ ارے بولو زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیار سے بولو بیٹیوں والو دل تھوڑے مت کیا کرو، کسی پہ 4 بیٹیاں ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہوا، دل تھوڑا مت کیا کرو، بلکہ یہ سوچا کرو اللہ تیرا شکر ہے، بہت سے تو وہ ہیں جن پہ کوئی اولاد بھی نہیں، جی تو نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور بیٹوں سے کم محبت نہیں ہوتی ہے بیٹیوں کو، بلکہ سچائی اگر میرے منہ سے کہلوانا چاہ رہے ہو تو بیٹوں سے کئی زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے بیٹیوں کو۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے کلاستان بیٹی سے، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، ان کا نام سید آپ آتی تو ہمارے حضور کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی کے لیے، شفقت میں محبت میں پیشانی کو چوما کرتے۔ اور آپ نے وہ حدیثیں تو سنی ہیں کہ نواسوں کو کاندھے پہ اٹھا لیا کرتے تھے حضور پاک۔ ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، ایک نواسے اور ہیں آپ کے جن کا نام محسن ہے، بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو بیٹیاں نا، ان میں سے ایک کا نام زینب کبریٰ ہے اور ایک کا نام ام کلثوم ہے۔ میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا تاکہ تمہیں رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو، بہن ہے تو اس کا بھی حق ادا کرو، بیٹی ہے تو اس کا بھی حق ادا کرو، عورت بیوی ہے تو اس کا بھی حق ادا کرو، اور ماں ہے تو میاں کیا کہنا، اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔